الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مداين له ولا شيء مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا وهادينا ومهدينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. सब भाई मोहब्बत और अकीदत से सवाब की नियत से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु यौमल क़ियामह लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला,
ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، یہی مجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، مجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکان کیسے کیسے۔ قابل صد احترام عزیز بھائیو، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو جو قیمتی قیمتی نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی قیمتی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی ہے۔ زندگی ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ عزیزو، دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات نے آخرت بنانے، آخرت سنوارنے، آخرت کو بھلا کرنے کے لیے عطا کی ہے۔ دنیا کے اندر میرے آپ کے آنے کا مقصد آخرت کی تیاری ہے، آخرت کی بھلائی ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ جو اس کو قیمتی بنا کے جاتے ہیں۔ اس کا ایک ایک سانس مجھے آپ کو موت کے قریب کر رہا ہے، اپنی قبر کے قریب کر رہا ہے۔ ایک ایک منٹ قبر کے قریب کرنے والا ہے، ایک ایک گھنٹہ ہمیں اپنی موت کے قریب کرنے والا ہے، ایک ایک دن ہماری آخرت کی زندگی کو قریب کر رہا، دنیا کی زندگی کو ختم کر رہا۔ تو میرے عزیزو، جس سفر کی طرف میں اور آپ رواں دواں ہیں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر نے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر 5 انگلیوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے 5 نصیحتیں فرمائیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر جناب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ایک ایک انگلی پر ایک ایک نصیحت ارشاد فرمائی۔ ان میں سے سب سے پہلی جو بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ اس جمعۃ المبارک میں عرض کرنی ہے۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، دانا سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی۔ تو میرے عزیز دوستو، میں اور آپ دنیا کے اعتبار سے تو اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، کوئی بھی انسان اپنے آپ کو ناسمجھ نہیں کہتا۔ کوئی یہ نہیں کہتا میں بے وقوف ہوں، میں ناسمجھ ہوں، نا عقل ہوں، بے عقل ہوں، ہاں جی میری عقل کامل نہیں ہے، میں ناقص ہوں، بے سمجھ ہوں۔ ہر بندہ اپنے من میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھدار سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی جس دور اندیشی کے ساتھ مجھے آپ کو سمجھدار کہہ رہے ہیں، فرمایا وہ سمجھدار ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کر کے آئے، آخرت کے لیے تیاری کرے۔ میرے عزیز دوستو، میں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جتنی مبارک زندگی عطا کی ہے، خوش قسمت وہ لوگ جو اپنی زندگی کو قیمتی بنا کے، ان کو بھی یہی زندگی ملی تھی، ان کے لیے بھی ایسے دن ہوتے تھے، ایسے ہی رات ہوتی تھی، وہ بھی اسی طرح سے اسی زمین و آسمان کے درمیان زندگی گزارتے تھے جس طرح سے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ ایک ایک سانس کو قیمتی بناتے تھے، ایک ایک سانس کو۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے اللہ والے نیک انسان گزرے ہیں، حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک موقع پہ اپنے ایک ساتھی کو کہا، اپنے شاگردوں کے درجے میں کہا کہ بھائی بالوں والی مشین لے آؤ اور میرے آ کر نا بال ذرا سنوار دو، بال کاٹ دو۔ تو وہ ساتھی کہنے لگا میں ابھی جا کے لے آیا۔ اب حضرت نے جو ہے اپنے آپ کو بال بنوانے کے لیے جیسے آدمی تیار کر کے بیٹھتا ہے ایسے بیٹھ گئے، سر سے کپڑا اتار لیا اور دوسرا کپڑا اپنے جسم پہ ڈال لیا۔ اب انتظار کرنے لگے اس ساتھی کا، اس نے آنے میں 10 منٹ لگا دیے۔ تو حضرت کہنے لگے کہ آپ نے میری زندگی کے 10 منٹ ضائع کر دیے۔
اگر آپ نے دیر سے آنا تھا تو مجھے آپ بتا دیتے کہ میں نے 10 منٹ تک آنا ہے، تو میں ان 10 منٹ کے اندر جو ہے کچھ اپنی آخرت سنوارنے والے عمل کر لیتا، اور میں اس وقت میں بیٹھا رہا ہوں تیری انتظار کے اندر، میں نفل پڑھ لیتا، میں قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا، میں کچھ اپنا لکھ پڑھ لیتا، میں کوئی اور نیک عمل اپنا کر لیتا، میں تیری انتظار میں بیٹھا رہا۔ بیان کرنے والے کہتے ہیں حضرت رونے جیسے ہو گئے کہ آپ نے میری زندگی کے 10 منٹ ضائع کر دیے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے زندگی دی تھی، اس زندگی کے 10 منٹ گزر گئے، 10 منٹ بیکار ہو گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے آپ کو جو زندگی دی ہے، یہ بہت ہی قیمتی زندگی دی ہے، بہت ہی قیمتی سنوارنے والی زندگی دی ہے آخرت کے لیے۔ دیکھیے عزیزو، میرے آپ کے پاس ایک سواری ہوتی ہے، وہ میرے اختیار میں ہے، میں چاہوں جتنا مرضی اس کو تیز رفتاری سے چلاؤں، میں چاہوں تو درمیانی رفتار سے چلاؤں، میں چاہوں تو اس کو بالکل ہلکی رفتار سے چلاؤں، یہ میرے آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی سواری کو جس طرح سے مرضی چلائیں چلا سکتے ہیں۔ لیکن زندگی کی جو سواری ہے، اس کی رفتار میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہاں جی، میرے آپ کے اختیار میں اس کی رفتار نہیں ہے۔ میں اور آپ اگر چاہیں کہ میں اپنی اس زندگی کی رفتار کو تیزی کے ساتھ گزاروں، کہ دنیا کے اندر بڑے مصائب اور بڑی مشکلات کے ساتھ میرا سامنا ہے، کیوں نہ ہو میں ذرا جلدی اس رفتار کے اندر تیز کر کے اپنی رفتار جلدی پوری کر کے دنیا سے چلا جاؤں، تو ہم نہیں کر سکتے۔ اور اگر میں اور آپ یہ چاہیں کہ میری آپ کی زندگی کی یہ رفتار کم ہو جائے، ہاں جی، کہ ذرا تھوڑا سا وقت اور جی لوں، تو یہ رفتار میں اور آپ کم بھی نہیں کر سکتے، یہ رفتار گزرے گی۔ ہم سارے کے سارے مل کر، سب کے سب مل کر گھڑیال پہ زور لگائیں کہ کسی طریقے سے یہ رفتار کم ہو جائے، تو گھڑیال تو ٹوٹ جائے گا، لیکن زندگی کی رفتار کم نہیں ہوگی، اس نے اسی رفتار سے گزرنا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، مجھے آپ کو جو اللہ کی ذات نے زندگی دی ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے اور آخرت کی سنوارنے کے لیے دی ہے۔ یہ زندگی اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آپ کے پاس اس رفتار کے کنٹرول کا حق نہیں ہے، میرے آپ کے پاس اس کنٹرول کا، کہ میں اور آپ کنٹرول کر کے اس کی رفتار کم کر لیں یا تیز کر لیں یا درمیانی کر لیں، اس کا مجھے آپ کو اختیار نہیں ہے۔ یہ زندگی گزرے گی، یہ دن بھی کٹیں گے، یہ راتیں بھی کٹیں گی، چاہے میں بچپن میں ہوں تو کٹیں گی، میں جوانی میں ہوں تو کٹیں گی، میں بڑھاپے میں ہوں تو کٹیں گی، میں امیر ہوں تو کٹیں گی، میں غریب ہوں تو کٹیں گی، میں صحت مند ہوں تو کٹیں گی، میں بیماری کے ساتھ ہوں تو کٹیں گی۔ جس حال کے اندر میں ہوں، یہ زندگی کی رفتار چلے گی اور اس نے کٹنا ہے۔ اور یہ ایسی رفتار ہے کہ جس کے اندر سے یو ٹرن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں پھر واپس آ سکتا ہوں۔ ایسی رفتار، ایسی زندگی کی گاڑی ہے کہ اس میں یو ٹرن نہیں کہ جی دوبارہ سے واپس آ جاؤ، نہیں، بلکہ چلنا ہے تو ون وے پہ چلنا ہے، جانا ہے تو ایک ہی رفتار پہ جانا ہے، آگے ہی کو جانا ہے، واپسی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے آخرت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرنے سے ڈر کیا اور دنیا کی خواہشات سے اپنے نفس کو روک لیا، اللہ کی ذات اس کے لیے جنت ٹھکانہ عطا فرمائے گے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تاکید کے ساتھ اللہ کی ذات نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ، پکی ٹھکی بات ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت۔ دوسری آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ایسے بندے کے لیے اللہ کی ذات سے یہ انعام ہے کہ اللہ نے اس کے لیے 2 باغ جنت کے تیار کیے ہیں، 2 باغ، 2 جنتیں، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ تو میرے قابل صد احترام عزیز بھائیو، اپنے رب کو راضی کرنا اسی زندگی کے اندر اپنے رب کو سنوار کے جانا۔ میں اور آپ جو دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، جو اللہ والے گزرے، ان کو بھی یہی زندگی ملی ہے۔ ہمارے جتنے اللہ والے بزرگوں کے نام ہم لیتے رہتے ہیں، ہاں جی، ہم مثال کے طور پر ہم ملتان میں رہتے تھے، ہم کہتے ہیں جی شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے خوش قسمت انسان دنیا سے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے پاس بھی یہی زندگی تھی، لیکن وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی کر کے گئے، ایک ایک لمحے کو قیمتی کر کے گئے۔ میرے آپ کے پاس بھی یہی زندگی ہے، لیکن افسوس اور حسرت اس وقت ہوگی
جب انسان آخرت میں دیکھے گا کہ اوہو دنیا کی تھوڑی سی محنت پہ اللہ کی ذات اتنا بڑا اجر دے رہے تھے، اتنا بڑا اجر دے رہے تھے، اس وقت انسان کو حسرت اور افسوس ہو۔ خوش قسمت ہیں وہ جو اپنی زندگی کو قیمتی بنا کے چلے گئے اور اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ڈر سے پیش کرنے کے لیے دنیا کے اندر ڈر ڈر کے زندگی گزارتے رہے، ڈر ڈر کے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ان کے دل میں اللہ کا کس قدر خوف تھا۔ عبد الرحمن بن عوف روزے کے ساتھ تھے، افطاری کا وقت ہو گیا، دسترخوان سجایا گیا کھانوں کے ساتھ افطاری کے لیے، تو افطاری کرنے کے لیے آئے، بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے۔ افطاری کرنے کے لیے آئے اور آ کر جب دسترخوان کو دیکھا تو کہنے لگے مجھ سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہتر تھے، جن کو جب دفن کرنے لگے تو کفن بھی پورا نہ ملا، ان کو تو کفن بھی پورا نہ ملا کہ اگر سر کی طرف چادر کرتے تھے، سر کی طرف چادر کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، اور پاؤں کی طرف کرتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے بہتر تھے۔ آج عبد الرحمن کے دسترخوان پر اس قدر کھانے چنے ہوئے اور ان کو پورا پورا کپڑا ہی نہ ملا، وہ تو ایسے ہی چلے گئے، تو رونے لگے اور پھر کہنے لگے مجھ سے تو مصعب بن عمیر ہی بہتر تھے کہ جن کو پورا کفن ہی نہ ملا، تو میرے لیے تو اس قدر دسترخوان سجے ہوئے ہیں اور ان کے لیے تو ان کو کھانے کو کچھ بھی نہ ملا، وہ تو ایسے ہی چلے گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تھے اللہ کے خوف رکھنے والے۔ تو کیا ہوا؟ صحابہ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف روتے رہے یہاں تک کہ سارے صحابہ رونے لگے اور بغیر افطاری کیے دسترخوان سے اٹھ گئے، بغیر افطار کیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل کی طرف نکل گئے، تو جنگل کے اندر گئے تو ایک بوڑھی اماں رہتی تھی، تو گزرتے ہوئے بوڑھی اماں کو سلام کیا، اس کی جو ہے نا جھونپڑے کے پاس سے گزرے تو سلام کیا اور کہا کہ کیا حال ہے، خیر خیریت ہے، کیا حال ہے، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں؟ تو بوڑھی اماں کہنے لگی حالات تو تنگ ہیں لیکن سنا ہے کہ عمر جو ہے مسلمانوں کے امیر ہے، قیامت والے دن عمر کی اور میری اللہ کے سامنے بات ہوگی، عمر کی اور میری اللہ کے سامنے بات ہوگی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے، کہنے لگے اماں جان عمر کو کیا خبر آپ کی، آپ تو بہت دور ہیں۔ تو کہنے لگی اگر عمر ہماری خبر نہیں لے سکتے تو پھر عمر امیر کیوں بنے ہیں، امیر کیوں بنے ہیں پھر مسلمانوں کے؟ سنا ہے کہ امیر عمر ہے اور خبر نہیں لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اچھا آپ ایسا کریں، عمر کو معاف کر دیں اور جو آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس کا عمر سے بدلہ لے لیں۔ آپ کتنا بدلہ لیں گی؟ تو وہ کہنے لگی میں 25 دینار لوں گی، 25 دینار لوں گی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت پیسے بھی موجود تھے، تو حضرت عمر نے 25 دینار نکالے۔ اسی اسرا کے اندر حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا اس طرف سے گزر ہوا، تو انہوں نے دور سے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اب بوڑھی اماں نے جب یہ الفاظ سنے تو بوڑھی اماں گھبرا گئی کہ وہ میں تو اجنبی آدمی سمجھ کے بات کر رہی تھی کہ کوئی چلتا پھرتا مسافر آدمی ہے اس سے بات کر رہی ہوں، یہ تو خود عمر تھے۔ تو بوڑھی اماں سے حضرت عمر کہنے لگے اماں جی گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ نے سچ کہا، صحیح کہا، اور عمر کی یہ ذمہ داری ہے کہ عمر آپ کی خیر خبر لے۔ اب تیرا اور میرا معاملہ ایک طے ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں میں ان دو آدمیوں کو اس معاملے پہ گواہ بنا لوں۔ چنانچہ دونوں حضرات کو حضرت عمر نے بلا لیا، دونوں حضرات کو۔ اب دونوں کو بلانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ تحریر لکھی جائے اس کی کہ میرا اور اس کا معاملہ 25 دینار میں طے ہوا، اس نے اپنی مظلومیت کا زمانہ جو گزرا اس پر اس نے مجھے معاف کر دیا اور 25 دینار پہ لینے پہ یہ راضی ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ کوئی کاغذ ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں میرے پاس کاغذ نہیں ہے، میرے پاس کاغذ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی پیوند یافتہ پیوند لگی ہوئی قمیض جو تھی اسی کو پھاڑ کر اس پہ تحریر لکھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا علی اس تحریر کو جو ہے میرے کفن کے اندر ساتھ رکھنا، اگر اللہ کی ذات مجھ سے پوچھ لے تو میں بطور گواہی کے پیش کر سکوں کہ یا اللہ دیکھیے میں نے یہ 25 دینار پہ معاملہ طے کر کے عطا کر دیے تھے، میں نے قرضہ ادا کر دیا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس قدر اپنا معاملہ دنیا کے اندر ہی صاف فرمایا۔ اور یہ واقعہ جو ہے علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات الحیوان اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو یہ ہیں وہ لوگ کہ جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں،
جو خلفاء کے اندر داخل ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے خود بشارتیں دی ہیں، جہاں تک کہ جن کے لیے یوں کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے لیے اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ میں جنت میں ان کے مکان اور محل دیکھ آیا، لیکن اللہ کا خوف اس قدر کہ دنیا کی زندگی اللہ کی ذات نے آخرت کے لیے دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو آخرت میں مجھ سے سوال ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میں جو آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے زندگی دی ہے، یہ ایک وقت کے بعد ختم ہونے والی ہے، یہ ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گی۔ میرے آپ کے علاقے کے اندر یہ جو اعلانات ہوتے ہیں، جی یہ جو اعلانات ہوتے ہیں کہ آج فلانا مر گیا، آج فلاں مر گیا، یہ روزانہ ہی ہوتے ہیں، یہ ایک دن نہیں ہے، یہ روزانہ ہی ہوتے ہیں، اور روزانہ لاکھوں انسان دنیا سے جاتے ہیں، اور روزانہ ہی عزرائیل علیہ السلام نیچے آتے ہیں، اور میرے آپ کے مکانوں میں ہی آتے ہیں۔ آج میرے مکان میں آگے، کل اس کے مکان میں آگے، پرسوں اس کے مکان میں آگے، ترسوں اس کے مکان میں آگے۔ اللہ کی ذات نے یہ روزانہ کی روٹین بنائی ہے، روزانہ ہی جا رہے ہیں، روزانہ ہی جا رہے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ذات اطہر جو ہے وہ روزانہ زمین پہ اترتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ جب کسی کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ رونے والے روتے ہیں، تو وہ یوں اعلان کر کے کہتے ہیں کہ میں نے تو روزانہ آنا ہے، میں نے روزانہ تمہیں لے کے جانا ہے، حتیٰ کہ یہ تمہارے مکان خالی کر دینے، میں نے یہ مکان خالی کر دینے۔ تو میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر میں نے اور آپ نے یہاں سے کوچ ہی کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ دیکھیے، مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو پھر بھی میں نے جانا ہے، میرا جو ہے ایکسیڈنٹ نہ ہو میں نے پھر بھی جانا ہے، مجھے کوئی بیماری نہ لگے میں نے پھر بھی جانا ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آئے میں نے پھر بھی جانا ہے، ہاں جی، میرے گردوں کی تکلیف پیدا نہ ہو میں نے پھر بھی جانا ہے، جتنی بیماریاں ہیں کوئی ایک بیماری بھی نہ لگے پھر بھی جانا ہے، آخر جانا ہی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تو آ ہی کے رہے گی، چاہے تم جتنی مرضی تدبیریں کر لو۔ ایک انسان یہ تدبیر کر لے، جی میں نے ڈیلی کی اتنی بات کرنی ہے، میں نے بڑے احتیاط کے ساتھ کھانا کھانا ہے، میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میں نے بہت ہی محتاط ہو کے چلنا ہے، جتنی مرضی احتیاطیں کر لے آخر اس نے جانا ہی ہے، اس نے دنیا سے کوچ ہی کرنا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جس کا کاروبار کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، اس کا کاروبار بڑھتا ہی رہتا ہے، کاروبار چل ہی رہا ہے، اس کے کاروبار کے اوپر کبھی جو ہے زوال نہیں ہے، اس کا کاروبار کبھی جو ہے مندہ نہیں پڑا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہے گور کن، قبر کھودنے والا۔ آپ اس سے جا کے پوچھے، کہتے جی روزانہ کے آرڈر آئے ہوئے ہیں، روزانہ کا، آج اس کی بنانی ہے، 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 اور سبھی کی بنتی جا رہی ہیں قبریں، سبھی کی بنتی جا رہی ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب یہاں سے چھوڑ کے ہی جانا ہے تو کیوں نہ ہو اپنی آخرت کی تیاری کر کے چلے جائیں، اپنی آخرت کی تیاری کر کے۔ قبرستان کے اندر جا کر دیکھیں، قبرستان میں جا کر ہم دیکھیں تو وہاں پر ایسے بھی موجود جو دنیا میں پیدا ہوئے اور جناب سانس لی اور چلے گئے، اور دنیا وہاں ایسے بھی موجود جو 100 سال گزار کے گئے، وہ بھی موجود وہاں ایسے بھی موجود ہیں، ایسی میں بھی موجود ہیں جنہوں نے پہلا ہی بچہ پیدا کیا تھا، بچے کو دودھ کسی اور نے پلایا اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ وہاں ایسے بھی موجود جو 20 سالہ زندگی ابھی جوانی کی گزار رہے تھے، وہ چلے گئے۔ ایسے بھی موجود کہ جن کے ساتھ دوستانے بڑے لوگوں کے بہت سارے لوگ ہر وقت آن لائن رہتے تھے اور ہر وقت چیٹ پہ رہتے تھے، ایسے بھی دنیا سے چلے گئے۔ وہاں جوان بھی چلے گئے، بوڑھے بھی چلے گئے، وہاں عہدے والے بھی چلے گئے، بغیر عہدے والے بھی چلے گئے، سب ہی چلے گئے۔ اور اللہ کا نظام ہے، اللہ کی ذات نے اس نظام کے لیے کوئی ترتیب نہیں رکھی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ترتیب نہیں رکھی، اور اللہ ترتیب ایسے رکھتے تو قادر بھی تھے کہ جو 2000 میں پیدا ہوئے ہیں وہ 2060 میں جا کر فوت ہوں گے، ہاں جی، اور جو 2021 میں پیدا ہوئے ہیں وہ 2061 میں جا کر فوت ہوں گے، اور جو 2002 میں پیدا ہوئے ہیں وہ 2062 میں جا کے فوت ہوں گے، جو 2003 میں پیدا ہوئے ہیں وہ 2063 میں جا کر فوت ہوں گے۔ اللہ کی ذات نے یہ کوئی ترتیب نہیں رکھی۔ اللہ چاہتے تو ایسی ترتیب بھی رکھ سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے جانے کی کوئی ترتیب رکھی ہی نہیں، کہ انسان کی دنیا کی زندگی جو ہے یہ ہوا کے اندر رکھا ہوا ایک چراغ ہے، جب کوئی جھونکا آئے گا کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی، کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، کیوں نہ ہو ہم اپنے آخرت کی فکر کریں، اپنی موت کا جو ہے محاسبہ کریں، اپنی موت کا محاسبہ کریں کہ میں نے اس دنیا سے کوچ ہونا ہے، میں نے یہاں پہ سدا نہیں رہنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اطہر سوتے تھے تو جسم مبارک پر بوریاں کے نشان پڑ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ،
कैसर और किसरा के लोग तो इस कदर नरम नाजुक बिस्तरों पे सोते हैं, आपके जिस्म पर जो है ना बोरिया के निशान है, क्यों ना हो अब आपके लिए बेहतरीन बिस्तर बना दें। आप उठ के बैठ गए, कहने लगे उमर मैं तो तुझे बड़ा समझदार समझता था, उमर मुझे दुनिया से क्या लेना, उमर मुझे दुनिया से क्या लेना। अल्लाह ताला की जात ने उनको तो दुनिया में सब कुछ अता कर दिया है, मेरे आपके लिए अल्लाह की जात ने ये इनाम जन्नत की शक्ल में रखे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, अपनी आखिरत की फिक्र, आखिरत की तैयारी, आखिरत का सोचना, आखिरत को भला बनाना, ये अल्लाह ताला ने यही जिंदगी दी है आखिरत के लिए, इसके लिए कोई अलग से जिंदगी नहीं मिलेगी, यही जिंदगी अल्लाह की जात ने दी है। एक ताबेई गुजरे हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला के शागिर्द हैं, जिनका नाम है हजरत रबी बिन हुसैन, हजरत रबी हुसैन हुसैन रहमतुल्लाहि अलैह। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इनका वाक़या अहयाउल उलूम के अंदर लिखा है। वो फरमाते हैं इन्होंने अपने घर के अंदर एक गड्ढा खोद रखा था, गड्ढा और कब्र की मिसल, और दिन में कई मरतबा उसमें दाखिल होते थे और अपने आप को कहते थे कि रबी एक दिन तूने इसके अंदर सोना है, रबी एक दिन तूने अकेला यहाँ रहना है, रबी एक दिन तुझे यहाँ पे अकेला ही छोड़ के सारे चले जाएंगे, रबी सारे ही वापस चले जाएंगे, रबी ना कोई दिन में आएगा ना कोई रात में आएगा, अकेला ही पड़ा रहेगा, पता नहीं कितने कितने वक्त तक पड़ा रहेगा। और लेट लेट के दिन में कई मरतबा फिर रोया करते थे अल्लाह के दरबार के अंदर। तो मेरे अजीजों, जो आदमी अपनी जिंदगी का इस कदर फिक्रमंद हो, जरा बताइए उसकी निगाह गलत इस्तेमाल हो सकती है? हाँ जी, जो दिन में कई मरतबा गड्ढे के अंदर जाए, कब्र के अंदर जाए और अपने आप को वहां लिटाए, उसके दिल पे कितना खौफ तारी रहता होगा अल्लाह का, और वो कितनी अपनी आखिरत को कीमती बनाने वाला होगा, कितनी आखिरत को संवारने वाला होगा, वो कितनी अपनी जिंदगी को कीमती बना के जाने वाला होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, मुझे आपको अल्लाह ताला की जात ने जिंदगी सबको दी है, सबको एक जैसी जिंदगी दी है, और जिसको जितनी दी उससे उतना ही हिसाब रब ने लेना है, जिसको जितनी मिली उससे उतना ही हिसाब लेना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खुशकिस्मत है वो जिसे अल्लाह की जात लंबी जिंदगी दे और वो लंबी जिंदगी के अंदर अल्लाह को राजी करके आए, और फरमाया कि बदबख्त है वो जिसे अल्लाह की जात लंबी जिंदगी दे और उस लंबी जिंदगी के अंदर रब को नाराज करके आए। लंबी जिंदगी तो सबको मिली, दोनों को मिली, उसे भी मिली उसे भी मिली, लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वो खुशकिस्मत जिसको लंबी जिंदगी मिली और लंबी जिंदगी में ज्यादा आमाल कर लिया, अल्लाह को राजी कर लिया, और वो बदबख्त है जिसको लंबी जिंदगी तो मिली, मौत जिंदगी तो उसको भी मिली, दिन रात उसकी जिंदगी में भी आए, हालात उस पर भी आए, सारे चले चले, लेकिन उसने इस लंबी जिंदगी से फायदा नहीं उठाया, तो आखिरत का नुकसान करके आया। तो मेरे अजीज दोस्तों, मुझे आपको जो आखिरत की अल्लाह ताला की जात ने जिंदगी देनी है, फिर उसके अंदर अल्लाह ताला की जात ने लम्हे लम्हे का हिसाब लेना है, लम्हे लम्हे का, वहां कोई चीज रिमूव नहीं होगी, कोई चीज रिमूव नहीं होगी। आज हम वीडियो बनाते हैं ना, मोबाइलों पे वीडियो बनती है, तो कहते हैं जी यहाँ से फला हिस्सा जो है ना वीडियो का डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, बाकिया को जो है इसके ऊपर नेट के ऊपर डाल दें। हाँ जी, मेरी आपकी जो जिंदगी की मूवी बन रही है, जो वीडियो बन रही है, यहाँ से कोई चीज रिमूव नहीं होगी, यहाँ से कोई हिस्सा डिलीट नहीं होगा, वहां तो यहाँ तक है फरमाया मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, एक जुमला मुंह से नहीं निकला, एक लफ्ज जबान से नहीं निकलता, मगर वो लिख दिया जाता है, ये नाम आमाल के अंदर तैयार हो रहा है, किताब नामचा किताबचा तैयार हो रहा है। अल्लाह की जात आखिरत के दिन कह देंगे इकरा किताबक, पढ़ ले अपना नाम अमाल, पढ़ ले अपना नाम अमाल। तो मेरे अजीजों, जब एक एक लम्हा कीमती है और एक जुमला भी वहां से मिटना नहीं है, तो आखिरत की जो रुसवाई होगी फिर वो मामूली रुसवाई नहीं होगी, आखिरत का जो नुकसान होगा वो मामूली नुकसान नहीं होगा, वो बड़ा नुकसान होगा, वहां से फिर वापसी नहीं है। रब्बना अबसरना व समिअना फरजना नामल सालिहा, फिर वहां से कोई चांस नहीं है, और यही जिंदगी है। अल्लाह करे अल्लाह पाक मुझे आपको अपनी आखिरत की फिक्र और आखिरत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए, और आखिरत बनाने वाले काम धंधे करने के लिए तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।